اس کہانی کا آغاز کافی سال پہلے اس شام سے ہوتا ہے جس رات میں اپنے سرکاری کام کی غرض سے بہرام پور جا رہا تھا۔ پہلے آپ کو پس منظر سے آگاہ کرتا ہوں۔ میرا نام جمال ہے، میں ایک سرکاری ملازم ہوں۔ سرکاری کام کے سلسلے میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ مجھے اکثر جانا پڑتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ترقی کا دور دورہ نہیں تھا۔ آج کی ترقی کے جدید ہوٹل نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی سرائے نما عمارتیں تھیں جن میں لوگ سفر کے دوران قیام کرتے۔ سرائے پر انہی ماڈل کی کار ہرش ہے، اس وقت ریجر شایر اس وقت کے حساب سے نئی ماڈل کی میں اپنی منزل کی طرف چلے جا رہا تھا جس میں سفر کر کے میں کہ شام کا اندھیرا چھانے لگا۔ موسم سرد اور تیزی سے ہوائیں چل رہی تھیں، منزل بہت دور تھی۔ میں نے سوچا کہ یہاں کسی جگہ رات قیام کر لیا جائے۔ کچھ ہی دوری پر ایک قصبہ نظر آیا، وہاں ایک پرانے زمانے کی سرائے تھی جسے اس قصبے میں واحد سرائے کا درجہ حاصل تھا۔ میں وہاں رات قیام کر سکتا تھا، بس رات کے لیے ٹھکانہ میسر آ جائے، یہی سوچ کر میں نے اپنی کار کو سرائے کی طرف موڑ دیا۔ جب دیکھا کہ سرائے پرانے طرز پر بنی ہی، صاف لگ رہا تھا کہ یہ پرانے زمانے کی عمارت ہے۔ سرائے میں چند ایک کمرے تھے جن میں سے اکثر کی حالت کچھ ایسی نہیں تھی کہ میں وہاں رہ سکتا۔ صاحب، آپ کو یہاں خوب آرام ملے گا، کوئی شور شرابہ نہیں، آپ آرام سے رات گزاریں، ایسے بھی یہ قصبہ ہے، یہاں شہروں جیسا شور نہیں، مالک نے کہا۔ یہاں سے بہتر کمرہ، میں نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے مالک ہے، میری کیا؟ اس نے کہا، آپ طرف دیکھ کر بات کر، بڑا کر ہوا جناب، جوان نہیں، کیا خرابی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی بہتر ہو تو بتاؤ۔ پیارے کا مالک میری بات سن کر بولا، ہمارے یہاں ان سے بہتر کمرہ موجود ہے، مگر وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ مجھے اس کی خاموشی سے بہت حیرت ہوئی تو وہ کچھ ہچکچا کر بولا، جناب ہمارے پاس ان سے عمدہ ایک کمرہ ہے، مگر ہم آپ کو وہاں ٹھہرا نہیں سکتے۔ میں اس کی بات سن کر حیرانی سے بولا، کیوں بھائی، کوئی خاص وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جناب اس کمرے کو ہم کافی عرصے سے بند کر رکھا ہے، ہم اس کمرے سے کسی سامان کو بھی ہٹانا تو دور، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ کمرہ ہم نے آپ جیسے خاص رئیسوں اور سرکاری افسران کے لیے بنوایا تھا، مگر اتنا کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ کھول کر بات کریں۔ تو وہ پھر کہنے لگا، بات کچھ لمبی ہے، آئیے ذرا باہر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں آپ کو اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ میں تھکا ہوا ہونے کے باوجود بھی بات سننے کی غرض سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ سرائے کے مالک نے مجھے اچھی سی چائے پلائی۔ چائے پینے کے دوران اس نے اپنے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، محترم، اصل میں یہ میری پرکھوں کی جائیداد ہے، میرے دادا پردادا کے خاندان سے یہ سرائے چلی آ رہی ہے۔ میرے باپ دادا کو شاہی انعام میں ملی تھی تو جگہ ملی، اس میں یہ سرائے بھی شامل ہیں۔ مجھے مال و متاع کی کوئی فکر نہیں، صرف وقت گزاری کے لیے اس سرائے کو چلا رہا ہوں۔ ہمارے اس سرائے میں ایک کمرہ نہایت ہی نفیس اور آراستہ ہے، تو پھر آپ نے مجھے اس میں کیوں نہیں ٹھہرایا؟ میں نے سرائے کے مالک سے پوچھا۔ وہ میری اس بات پر خاموش ہو گیا اور چند لمحے بعد بولا، دراصل بات یہ ہے کہ وہ کمرہ ہم نے شاہیوں کے لیے بنایا تھا اور مہمانوں اور سب سے بڑے آدمیوں کے لیے بنوایا تھا، مگر اب وہ کمرہ آسیب زدہ ہے۔ میں اس کی بات سن کر جیسے کرسی پر سے اچھل پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ جی ہاں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ میری حیرت بڑھ گئی۔ وہ کیا ہے نا کہ میرے دادا کے دور میں ایک عورت ہمارے سرائے میں کام کاج کیا کرتی تھی اور پورے سرائے کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، جس کی ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی، اسی کا قتل اس آسیب زدہ کمرے میں ہوا۔ اس کے بعد جو بھی اس کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے رکتا، اس کے لیے نہایت خوفناک حادثات تیار ملتے۔ کچھ ایسا کہ روح کام جائے، آدھی رات کو مسافر چیخے مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آتے۔ ہم سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ تو چند ایک عاملوں سے ملاقات کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کمرے میں کچھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ ذہن میں آتا کہ اس سرائے کو مسمار کر کے نئی بنائی جائے، پر جب بھی کام شروع ہوتا مزدوروں کے ساتھ بہت سارے حادثات پیش آنے لگے، کوئی اندھا ہو جاتا تو کوئی پاگل کی طرح